بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم میں مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی ہے۔ یہ فیصلہ 2024 کی اس طلبہ کی بغاوت سے جڑا ہوا ہے جس نے ان کی حکومت کو گرا دیا تھا۔ 3 رکنی بینچ، جس کی سربراہی جسٹس محمد غلام مرتضیٰ مجومدار کر رہے تھے، نے حسینہ کو 3 سنگین الزامات میں قصوروار پایا، جن میں اشتعال انگیزی، قتل کے احکامات اور مظالم روکنے میں ناکامی شامل ہیں۔ اسی مقدمے میں سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال کو بھی سزائے موت سنائی گئی، جبکہ سابق چیف چودھری عبداللہ المامون نے اپنے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے مکمل تعاون کیا، جس کی بنیاد پر انہیں معافی دی گئی۔ عدالت کے مطابق تینوں افراد نے ملک گیر کارروائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت سے کردار ادا کیا، جن میں ڈرونز کے ذریعے طلبہ کے اجتماعات کی نشاندہی، ہیلی کاپٹرز کا استعمال اور مہلک ہتھیاروں کا اطلاق شامل ہے۔ ٹریبیونل نے یہ بھی قرار دیا کہ حملوں میں عوامی لیگ کی طلبہ اور نوجوان ونگز بشمول چھاتر لیگ اور یووا لیگ نے حصہ لیا۔ طلبہ کے خلاف جاری کارروائیوں میں خواتین بھی بڑی تعداد میں متاثر ہوئیں اور اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 15 جولائی سے 15 اگست تک تقریباً 1400 افراد ہلاک ہوئے۔ شیخ حسینہ اور اسد الزماں کمال فیصلہ سنائے جانے سے قبل ہی ملک چھوڑ کر بھارت پہنچ چکے تھے اور وہاں سے مقدمے کا سامنا نہیں کیا گیا۔ عبوری حکومت، جس کی قیادت محمد یونس کر رہے ہیں، نے بھارت سے دونوں کی حوالگی کی درخواست کی ہے، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ فیصلے سے پہلے ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ ڈھاکہ میں پولیس، بارڈر گارڈز اور فوجی دستے تعینات کیے گئے اور شہر کی سڑکیں سنسان دکھائی دیں، کیونکہ تحلیل شدہ عوامی لیگ نے 2 روزہ ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ پولیس حکام نے شرپسندی، آگزنی یا دھماکوں کی کوشش پر موقع پر کارروائی کے احکامات جاری کر دیے تھے۔